آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب آپ عمرہ پلان کر رہے ہوتے ہو یا عمرے پہ جا رہے ہوتے ہو تو پھر کن کن غلطیوں سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کے ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہوں گے، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر یہ ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ۔ کہ سستا پیکیج بک کروا کے اس کے بعد جو ہے نا وہاں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، ہوٹل کے کمفرٹ وغیرہ دیکھتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں عمرے اور حج کے ٹریول کے اندر آپ کو سیکنڈری ہونی چاہیے۔ اوور پیکنگ کر لیتے ہیں لوگ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے گل احمد، موسیٰ ٹریول سے۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، آج پھر میں آپ کے سامنے کامن مسٹیکس کی ایپیسوڈ 4 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جو آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میری نظر میں، کہ جب انسان عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فزیکلی اور ایموشنلی پریپیئر نہیں کرتا۔ یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جیسے آپ نے اگر میرا ایپیسوڈ 2 دیکھا ہوگا تو اس میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو کوئی اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ حج عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو فزیکلی اور اپنے آپ کو ایموشنلی پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سفر آپ سمجھیں کہ بہت نصیب والوں کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے آپ کو چن لیا اس سفر کے لیے، تو ہمیں اللہ پاک کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ یا اللہ تو نے جو ہم پہ کرم نوازی کی ہے تو ہم بھی اس کے لیے پوری تیاری کر کے تیرے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ جب عمرے کا سفر ہے، عمرے کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم، تو عمرے کے اندر چلنا بہت پڑتا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل اس کے اندر ہمارے پاس ہوٹل کی 3-4 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ہوٹل ہوتے ہیں جو حرم کی سراؤنڈنگ میں ہیں، جو سارے 5 اسٹارز ہوتے ہیں، مکہ ٹاور، کلاک ٹاور، صفا ٹاور، اس طریقے کے۔ ایک ہوٹل ہوتے ہیں جو ابراہیم خلیل روڈ اور اجیاد روڈ پہ ہوتے ہیں، یہ واکنگ والے ہوتے ہیں، جو فرام 300 میٹرز ٹو 1.1 کلومیٹر تک واکنگ والے ہوٹل ہوتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہمارے پاس ہوتی ہے شٹل سروس والے ہوٹل کی۔ جو ہوٹل 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہوتے ہیں عمومی طور پہ ان کی شٹل سروس فری ہوتی ہے، جو آپ کو ہوٹل سے حرم اور حرم سے ہوٹل پہنچاتی ہے۔ الگ الگ ٹائمنگ میں چلتی ہے، کسی کی شٹل ہر 5 منٹ میں چلتی ہے، کسی کی ہر آدھے گھنٹے میں چلتی ہے، ڈفرینٹ، ہر ہوٹل کا ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں آپ شٹل سروس والے میں نہیں، اور اگر آپ مکہ ٹاور یا کلاک ٹاور میں بھی رکے ہوئے ہیں تو آپ کو چلنا پڑے گا۔ یعنی اس کے لیے بہت اگر لے مین ٹرم استعمال کر لوں تو آپ کو ہول سیل کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ عمرے میں چلنا پڑتا ہے۔ آپ صرف یہ سمجھیں کہ جب آپ کا طواف ہے، طواف میں چونکہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہوتا ہے تو آپ کی کنسنٹریشن ساری ادھر ہوتی ہے، تو آپ 7 چکر جب خانہ کعبہ گرد کرتے ہو تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن وہاں سے جب آپ صفا مروہ صحیح کرنے کے لیے جاتے ہو تو صحیح کرنے کے 7 چکر جو ہیں وہ تقریباً 3.5 کلومیٹر ہیں، اور مروہ سے نکلنے کے بعد پھر آپ اپنے اگر کلاک ٹاور ہی آ رہے ہو تو تقریباً 1.5 کلومیٹر کا راستہ وہ بھی ہے۔ تو آپ نے عمرے کے اس میں پروسیس میں ہمیشہ چلنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے یہاں سے فزیکلی خاص طور پہ وہ یہاں سے تیاری کر کے نہیں جاتے، وہ پیدل، چونکہ ہم آج کل آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگ خاص طور پہ ہم بہت زیادہ پیدل چلتے نہیں ہیں، ہماری عادتیں نہیں رہی ہیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچتے ہو اتنا سارا پیدل چلنا پڑتا ہے تو ان کی ٹانگیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم درد کرتا ہے، جو اگلے 4-5 دن تک یہی ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر عبادتوں کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ جب آپ نے عمرے کا پلان کر لیا، فار ایگزامپل آپ نے 6 دن کے بعد جانا ہے تو آپ کے پاس 5 دن موجود ہیں، آپ 5 دن روز رات کو آدھا پونا گھنٹہ واک کریں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ انہی شوز اور چپل میں واک کریں جو آپ نے وہاں پہ پہننی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ واک نہیں کرتے اور آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہو تو اس کے بعد آپ نے اوبیسلی عمرہ تو کرنا ہے، اور وہ جو وہاں کا سفر ہے اس کو تو طے کرنا ہی ہے، تو آپ کو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، انسانوں کو تقریباً لوگوں کے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر 4-5 دن آپ کو سیٹل ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ جاتے 15 دن کے لیے ہو اور 5 دن اگر آپ کے اس درد میں سیٹل ہونے میں لگیں گے تو آپ کا ٹائم سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا ایموشنلی اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ اب جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو چونکہ یہ ایک روحانی سفر ہے تو آپ کا ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں گزرے، عبادات میں گزرے۔ اگر آپ مکہ میں موجود ہو تو کوشش کریں کہ بھئی آپ مطاف میں زیادہ وقت گزاریں، نفلی طواف کریں، ٹھیک ہے، دعائیں کریں، خانہ کعبہ کو پکڑ کے، اس کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کریں، ملتزم پہ جائیں، ہجرت پہ جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے علاوہ جتنے طواف کے ساتھ ساتھ آپ نوافل ادا کریں، صلاۃ و تسبیح ادا کریں، اور جب آپ مدینہ شریف میں تو کوشش کریں کہ سر جھکا کے بڑے احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں اور درود و سلام پیش کریں، بار بار کریں، اور اپنی نظریں اور آواز جو ہے وہ بالکل پست رکھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، درود و سلام کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ اگر آپ یہ ساری کی ساری تیاری پہلے سے کر کے جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور بہت آسانی سے آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور اپنا میکسیمم وقت آپ عبادت میں گزاریں گے۔
تو یہ ایک کامن مسٹیک ہے جو میری نظر میں ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ جو عمرہ پلان کر رہے ہیں وہ یہ مسٹیک سے اوائڈ کریں گے اور آج سے ہی واک شروع کر دیں گے جانے کے لیے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.